سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ہم نے کل پڑھا ہے، تو آج پھر برکت کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اگر کوئی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ثنا پڑھ کر خاموش رہے اور امام کی قرات سنے، اور اگر تنہا ہو تو ثنا کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے، پھر سورۃ فاتحہ اور پھر کوئی سورت پڑھے یا قرآن شریف پڑھے۔ یعنی جو اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، خاموش ہو جائے، امام کے پیچھے ہے۔ جو اگر تنہا اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر تعوذ اور تسمیہ اور فاتح شریف اور کوئی آگے صورت بھی پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آگے سورۃ فاتح شریف الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہم کو سیدھے راستہ پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر قبول ہو۔ یعنی پہلے دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہو، اور وہ گمراہ ہیں جو ان کے راستے پر قبول ہمیں نہ فرما، اپنے نیک بندوں کے راستے پر قبول فرما۔ جب ہم نماز میں یہ ترجمہ یاد ہوگا تو پھر نماز میں کتنا دل لگے گا کہ ہم نماز میں دعا کس سے مانگ رہے ہیں، مدد کس سے مانگ رہے ہیں، اور پھر کتنے کہ عجیب مزہ لطف آئے گا، نماز پڑھنے میں کتنا سکون محسوس ہوگا۔ اب آگے سورۃ فاتح شریف کے بعد قرات ہے، جس کو جو سورت یاد ہو وہ پڑھی، لیکن ترتیب کا خیال کرے۔ لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے اور کوئی سورت یاد نہیں کرتے اور سورۃ اخلاص شریف ہی پڑھتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ قرآن کی کوئی اور صورتیں بھی یاد کریں، تاکہ پہلی رکعت میں بڑی صورت ہو، دوسری رکعت میں چھوٹی ہو جائے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو اگر ہم سورۃ اخلاص شریف ہی پڑھتے ہیں تو عین رل کی وہ بھی پڑھ لیتی ہیں، تاکہ تلفظ وہ بھی پڑھا ٹھیک ہو جائے اور ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حمد ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل کا معنی ہے کہ سونیا تو اعلان فرما دے، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ جب یہ قل کا لفظ کہیں بھی آئے گا نا، یہ خاص خطاب ہے کہ سونیا تو اعلان فرما دے، آپ کہہ دیجئے، یا اللہ کی فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ بھی نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ اس کے برابر کا نہیں ہے، یعنی اللہ ایک ہی ہے، بس اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کے برابر کوئی اور ہے، بس صرف اللہ ایک ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ جب نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتح شریف، اور آگے جو اگر اور کوئی سورت نہیں آتی سورۃ اخلاص شریف جو ہم نے یہ ابھی پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ اب یعنی سورت پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ اب رکوع میں جب جانا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب رکوع میں گئے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کمر ایک سیدھی نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں تک حکم ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کا فرمان اور معمول بھی ایسا ہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ کمر اتنی بالکل سیدھی ہو جو اگر اوپر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ پانی نیچے نہ گرے اور پیالہ وہیں کمر پہ جم جائے، اتنی کمر بالکل سیدھی ہو، اور نگاہ سجدے کی طرف ہو، سجدے والی جگہ پہ ہو، اور یہ بھی حکم ہے پاؤں پہ بھی ہو، جو انگوٹھا ہے پاؤں کا وہاں پہ نظر ہو، نہیں تو سجدے والی، یہ دونوں قول ملتے ہیں، لیکن اکثر قول یہی ہے کہ سجدے والی جگہ پہ آپ کی نگاہ ہو جب رکوع میں جائیں۔ اب رکوع کی جو تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، اب یہ 3 بار پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اب یہ جو رکوع والی تسبیح ہے نا، یہ کم از کم 3 بار پڑھنی ہے، جو اکیلے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، لیکن ایسی بھی قول ملتی ہیں بزرگوں کے، صوفیاء کی، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوتے تھے تو نماز جو اگر رکوع میں ہے نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی پاکی بیان کرتے کرتے وہ رات گزار دیتے تھے۔
پاک ہے میرا رب عظمت والا، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب، کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے نا۔ اگر وہ نفلی عبادت میں رکوع میں ہی رات گزار دیتے تھے، ایسے بزرگوں کی قول بھی آتی ہیں۔ تو جو اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تنہا تو پھر اتنی تاخیر نہیں کریں گے، کیونکہ آگے 20 فرض ہیں نماز میں، تو اس لیے سبحان ربی العظیم یہ 3 بار کم از کم، 5 بار 7 بار پڑھ لیں، لیکن 3 بار کم از کم ہو، 3 سے کم نہ ہو۔ اب آگے جو اگر امام کے ساتھ ہو جماعت میں تو پھر آپ نے 1 بار ہی پڑھ لیا، پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام کی اقتداء میں ہیں، امام کے پیچھے ہیں۔ اب رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اب کیا ربنا لک الحمد، جب رکوع سے کھڑا ہونا اس وقت کیا پڑھنا ہے؟ سمع اللہ، جب سیدھا کھڑا ہو جائے پھر کیا پڑھنا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ جو اگر امام کے پیچھے ہو، جماعت کے ساتھ ہو، امام نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ سیدھے کھڑے ہو، آپ نے کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ اب اس کے بعد پھر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے سجدے میں جانا ہے۔ اب سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس کا بھی ایسی حکم ہے 3 بار یہ سجدے میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، 3 بار سجدے میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدہ میں جائے، اور 3 دفعہ یہی تسبیح سبحان ربی العالی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور بسم اللہ شریف پڑھے گا، اور پھر الحمد شریف سورۃ فاتح شریف پڑھے گا، اور کوئی اور سورت ساتھ ملائے گا، سورت پڑھے گا، قرات کرے گا، پھر دوسری رکعت اسی طرح پوری کرے گا۔ دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد جس وقت دوسری رکعت پوری کرے اور دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، اور پھر آگے تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد یعنی التحیات، اس وقت پہلی سجدہ کیا، دوسرا سجدہ، پہلی رکعت مکمل کر لی، اسی طرح پھر دوسری رکعت مکمل کرنی ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری جس وقت رکعت میں بیٹھنا ہے تشہد میں، اب وہاں پہ ہم نے تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات، تمام زبانی اور بدنی اور مالی عبادتیں نہ اس لیے ہیں، والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یہ اس کا ترجمہ یہ ساتھ ساتھ ہے، جو ہم نے یہ یاد کریں تو پھر ایک عجیب ہی مزہ ہوگا، عجیب ایک سکون ہوگا نماز پڑھنے میں، کہ جب ہم لفظ بلفظ پڑھ رہے ہوں اور ساتھ ترجمہ بھی یاد ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر،
پھر آگے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچے، اب ہم جب تشہد میں بیٹھے ہیں، اب اتحیات پڑھ رہے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے نا یہ ایسے ہلکا بنا کے انگلی کو اٹھاتے ہیں، اکثر یہ جنبش بھی دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ کلمہ شریف والی انگلی اٹھانی کس وقت ہے؟ یہ انگلی کو کس وقت اٹھانا ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا، اٹھاتے ہیں تو کس لفظ پہ اٹھانی ہے؟ تشہد میں کون سا لفظ ہے جس وقت ہم نے یہ انگلی اٹھانی ہے؟ اب جس وقت ہم یہ پڑھیں گے نا اشہد اللہ، اللہ پہ جب لام پہ آئیں گے نا لا، اس وقت ہم نے ایسی انگلی اٹھانی ہے۔ اس کا ہلکا بنانا ہے، ان کو ساتھ ملا لینا ہے اور اس انگلی کو اٹھانا ہے۔ اشہد اللہ، لا پہ یہ انگلی اٹھانی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ ہم نے نیچے اور بالکل ہاتھ سیدھا کر لینا ہے اور اپنی جگہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے، اللہ پہ اٹھانی ہے، الا اللہ پہ نیچے اور ہاتھ سیدھا کر لینا ہے۔ اور اگر دو سے زیادہ رکھتے پڑھتی ہو تو قاعدہ اولیٰ میں تشہد، اب ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اس کے فوراً بعد ہی اٹھ جائیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ اس کو آگے ہم جب سبق پڑھیں گے نا، یہ مکمل طریقہ ہم اس میں فرض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، وہ مکمل آگے پڑھیں گے۔ لیکن صرف ایک طریقہ جو ہے نا یہ پڑھ رہے ہیں، جو اگر 3 پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے تو دوسری رکعت میں عبدہ محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت پڑھنی ہے قاعدہ، یہ پہلا قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت پڑھنی ہے، پھر چوتھی پڑھنی ہے۔ نہیں تو پھر جو اگر 2 پڑھنی ہے تو پھر اس کے بعد کیا پڑھنا؟ درود پاک پڑھنا، درود شریف۔ اب وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کا مختصر ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسی رحمت نازل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، بے شک تو خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسی برکت نازل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، بے شک تو خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ جب ہم نماز میں یہ ترجمہ یاد ہم کو ہوگا، ہم پڑھیں گے، پھر کتنا لطف آئے گا کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت کی بھی دعا کر رہے ہیں، اور آپ پر درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی آل پر بھی پڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم پر اور آپ کی آل کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب جس وقت ہم درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے بعد آخر میں دعا ہے۔ دعا کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب۔ اب اس کا نا مختصر سا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اسی دن جب کہ عملوں کا حساب ہو۔ اب دیکھیں جو اگر نماز میں ہمیں یہ دعا یاد ہو تو اور کتنا مزہ آئے گا کہ ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش ہونے ہیں اس دن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ رب جعلنی مکمل پڑھ لینی ہے پھر سلام پھیرنا ہے۔ دعا پڑھ کے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ جب سلام پھیر رہے ہیں یہ بھی دعا کر رہے ہیں سلامتی ہو تم پر، جتنے بیٹھے ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ادھر بیٹھے ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ نماز دیکھیں کتنا پیارا عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا بھی رہے ہیں۔ جو اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اب ہم نے یہ نماز کا سبق پڑھا ہے آج بھی اور کل بھی، اور اس کو دہرایا بھی ہے نماز کو، اب اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، تو دیکھیں کتنا سکون محسوس ہوا ہے، کتنا پتہ چلا ہے۔ جو اگر ہم ہر روز ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی ساتھ میں یاد کریں تو اور کتنا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ کل کو آگے